برادران ملت اسلامیہ حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ تو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کسا، چار اساس دردمندہ، فخر رسولہ، سیاح لامکا، سرور انس و جاہ، احمد مجتبیٰ، سیدنا محمد الرسول اللہ، ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دے، بآواز بلند ہدیہ درود نشاور کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، آج قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف سورہ 114 سورت کے اندر سب سے آخری والی سورت سورہ ناس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ سورت مکی سورت ہے اور دو سورہ ایک ساتھ میں نازل ہوئی۔ ویسے کبھی ضرورت پیش آتی تو آیتیں الگ الگ نازل ہوتی، لیکن قرآن کی یہ دو سورت ہے جو دونوں سورت ایک ساتھ میں نازل ہوئی، تو وہ دونوں آخری میں جو سورت ہے 30ویں سپارے کے اندر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں سورہ ایک ساتھ میں نازل ہوئی اور یہ قرآن کی آخری سورت ہے۔ لیکن آج اس سورت کے تعلق سے، اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے کیا حکم ارشاد فرمایا اور اللہ رب العزت نے اس سورت کے تعلق سے ہمیں کیا بتایا، یا تمام حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر بہت اہم چیز کا تذکرہ فرمایا اور اس سے پناہ مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بہت ہی ضروری چیز ہے، بہت ہی قیمتی چیز ہے کہ اس سے بچو۔ اگر یہ چیز تمہارے اندر آ جاتی ہے اور پھر جب آ کے وہ گھر کر جاتی ہے تو پھر تمہاری زندگی گزارنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور تمہارے ایمان کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو بہت سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قل اعوذ برب الناس،
اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا؟ اللہ کہتا ہے سرکار سے، حضور سے آپ فرما دیجئے کیا؟ کہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، یا میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کی۔ توجہ سے سنیے گا تو بات آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں اترے گی۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا مالک الناس، ساری کائنات کا بادشاہ، سب سے بڑے بادشاہ کی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا الہ الناس، سب سے بڑے معبود حقیقی، جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم بندگی کرتے ہو، اس کی۔ ذرا آپ سوچیں، اللہ رب العزت ساری کائنات کا رب ہے، وہ ہمیں پالتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ اللہ پالتا ہے، بے شک اللہ پالتا ہے۔ تو بندہ جب مصیبت میں آتا ہے، جب پریشانی میں آتا ہے، تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اس کے پالنے والے کی طرف وہ رجوع کرتا ہے، اس کے پالنے والے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ سمجھنے والی بات ہے، ایک ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، ٹھیک ہے؟ باپ بھی بچے کو پالتا ہے، ماں بھی بچے کو پالتی ہے۔ لیکن آپ جو اولاد والے ہیں، آپ کے بھی ماں باپ ہیں، تو آپ ذرا سوچیں، جب آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو آپ باپ کی طرف پہلے رجوع کرتے ہیں یا ماں کی طرف رجوع کرتے ہیں جن کے ماں باپ حیات ہیں؟ کیوں؟ سب سے زیادہ پالنے والی ماں ہے، حالانکہ باپ بھی پالنے والا ہے، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ وہ رجوع سب سے پہلے ماں کی طرف کرتا ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ پالنے والی ماں ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ وہ رب جس کے اوپر ہماری ہزاروں کروڑوں مائیں قربان ہو جائے، جو خود میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہارا رب تم سے اتنی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ بھی اللہ بندے سے محبت فرماتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر بندے کے اوپر کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے اور کوئی تکلیف آئے، تو پھر بندے کو کہاں جانا چاہیے؟ بولو، اللہ کی طرف۔ کس کی طرف جانا چاہیے؟ اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ اب اللہ رب العزت نے کہا پناہ میں آؤ، کس کی؟ اللہ کی پناہ میں آؤ۔ پھر ارشاد فرمایا ساری کائنات کا بادشاہ، 3 چیزوں کا حکم۔ لیکن اب آپ ذرا سوچیں، اللہ نے 3 باتوں کا پہلے حکم فرمایا، کہا کہ جو ماں سے زیادہ پالنے والا تمہارا رب ہے اور ساری کائنات کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ قرآن کی شروعات ہے، اللہ کہتا ہے سارے عالمین کا رب، اس کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ وہ اللہ کہتا ہے سارے عالمین کا رب ہے، اور وہ رب کہتا ہے اس کی پناہ میں آؤ۔ پھر کیا ارشاد فرمایا؟ مالک الناس، ساری کائنات کا بادشاہ، سب سے بڑا بادشاہ۔ سب سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر سب سے بڑے معبود، 3 چیزوں کا حکم۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ وہ چیز کتنی بڑی ہوگی۔ وہ چیز جس بات کو اللہ نے بیان کرنا ہے، اس کے پہلے 3 باتوں کا حکم، اور 3 باتوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا اور بتایا، پہلے اس کے اوپر عمل کرو۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے من شر الوسواس الخناس۔ اللہ کہتا ہے من شر الوسواس الخناس، کہا اللہ کی پناہ میں آ جاؤ
اور سب سے بڑے بادشاہ کی پناہ میں آ جاؤ، سب سے بڑے معبود حقیقی کی پناہ میں آ جاؤ، اور پھر پناہ میں آ کر کے پناہ مانگو کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، وہ جو انسان کے دلوں کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے اور پھر پیدا کرنے کے بعد وہ چھپ جاتا ہے۔ وسوسہ پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے کے بعد چھپ جاتا ہے، پھر وہ کون ہے؟ اللہ نے ساری باتیں یہاں کلیئر کر دی، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کیونکہ ڈاؤٹ کی تو بات کرنی ہے، یہاں ڈاؤٹ کوئی رہتا ہی نہیں ہے، سارا ڈاؤٹ کلیئر۔ من شر الوسواس الخناس، وہ جو وسوسہ پیدا کرتا ہے، ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے، شک پیدا کرتا ہے لوگوں کی سوچ خراب کرتا ہے، اس سے پناہ مانگو، اس سے پناہ مانگو۔ اور پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ تو وسوسہ پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے کے بعد چھپ جاتا ہے، لیکن وسوسہ پیدا کہاں کرتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے، شک پیدا کرتا ہے، ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ چھپ جاتا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں کے اندر، سینے کے اندر جو دل ہے اس کے اندر وسوسہ پیدا کرنا، یہ اس کا کام ہے۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، من الجنتی والناس، وہ وسوسہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ وسوسہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ کون یہ ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے؟ کون یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے؟ کہا من الجنتی والناس، وہ جنات بھی ہے اور انسان بھی ہے۔ یہ آیت، یہ پوری سورت کا آسان سمجھنے والا ترجمہ، مطلب و مفہوم۔ وسوسہ، ڈاؤٹ، شک، بعض اوقات لوگوں کو شک ہو جاتا ہے، اور آج کے دور میں سب سے بڑی بیماری یہی ہے، شک، وسوسہ، جس کے اندر سمجھدار بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو نہیں سمجھتے، نہیں زیادہ جانتے، نہیں زیادہ علم رکھتے، وہ بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ اصل چیز کیا ہے؟ وسوسہ آپ روک نہیں سکتے، پہلے آپ بات یاد رکھ لیں، وسوسہ آپ روک نہیں سکتے، وسوسہ آتا ہے۔ وسوسہ یعنی کہ برے خیالات آتے ہیں، اور جب برے خیالات آتے ہیں تو بندے کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ بندے کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اور پھر ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دل کے اندر تھوڑا سا وسوسہ آ جاتا ہے، تھوڑے سے برے خیالات، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر حضرت بہت سارے خیالات آتے ہیں، ہم اس سے بچنے کی کوشش کیسے کریں؟ ہم اس سے کیسے بچیں؟ ہم اس سے کیسے بچیں؟ تو یہ بھی ایک بہت سمجھنے والی بات ہے، اور بڑا ایک سمجھنے والا ٹاپک ہے کہ انسان کے دلوں کے اندر وسوسے آتے ہیں، کچھ کے دلوں میں کم آتے ہیں، کچھ کے دلوں میں زیادہ آتے ہیں۔ زیادہ کیوں آتے، کم کیوں آتے، اس کی وجہ بھی سن لیجئے، دھیان سے سنیے۔ زیادہ کیوں آتے، کم کیوں آتے ہیں؟ آپ گھر کے اندر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، گھروں کے اندر بارش کے چھینٹے آ رہے ہیں، ابھی بارش کا سیزن ہے اس لیے مثال اس کی دے رہا ہوں۔ بارش کے چھینٹے گھروں کے اندر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اٹھے، آپ نے دروازے کو صحیح کرنا چالو کیا، دروازہ صحیح طریقے سے بند کر لیں، بارش کے چھینٹے نہ آئے، دروازہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، بارش کے چھینٹے نہ آئے، حالانکہ چھینٹے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کھڑکی سے آ رہے ہیں، بارش سے آ رہے ہیں، کھڑکی سے بارش آ رہی ہے، آپ کر رہے ہیں دروازہ صحیح، تو اس سے بارش گھر میں آنا بند ہو جائے گی؟ بولو، بند ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، کیوں؟ کھڑکی سے بارش آ رہی ہے اور آپ دروازہ صحیح کر رہے ہیں۔ تو پہلے یہ سوچیں
کہ ہمارے دل کے اندر جو وسوسے برے خیالات آتے کیوں ہیں اور اس کے بعد آتے کہاں سے ہیں، پہلے اس کا علاج کریں، پہلے اس کا علاج کریں۔ جب آپ اس کا علاج کر لیں گے اور اس کے علاج میں آپ کامیاب ہو جائیں گے کہ اس جگہ سے آتے، یہ چیز دیکھنے سے آتے، یہ باتیں سننے سے آتے، ایسی باتیں کرنے سے آتے، تو پھر آپ کا وہ علاج مل گیا۔ پھر آپ کے دل و دماغ کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر برے خیالات آئیں گے، جب آئیں گے تو آپ فوراً اسے جھٹک دیں گے۔ اور یہ حکم دیا گیا ہے، برے خیالات تو آتے ہیں اور بڑے بڑے نیک متقی لوگوں کو بھی آتے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے کو بھی آتے ہیں، لیکن وہ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں یہ خیال، یہ وہم ہمارے کام کا نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کو جھٹک دیتے ہیں۔ وہ جھٹک کر کے وہ آگے چلے جاتے ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ اور جس کے پاس علم نہیں ہوتا، جو اس چیز کے بارے میں جانتا نہیں ہے، اس کے دل کے اندر خیال آتا ہے، کہا ہاں یار ابھی دور بہت خراب ہے، کہ ایسا دور ہے کہ ابھی جو ہے کہ نہ مولانا کا بھروسہ کرنا چاہیے، نہ باپو کا بھروسہ کرنا چاہیے، اور فلانا باپو ایسا ہے، فلانا پیر ایسا ہے، فلانا جو ہے کہ بزرگ ایسا ہے۔ یہ دور ایسا ہے کہ اس دور کے اندر کوئی ولی ہی نہیں ہے۔ فوراً ذہن میں خیال آیا، یہ ایک وسوسہ کس نے داخل کیا؟ شیطان نے وسوسہ داخل کیا۔ بعض جو ہے کہ شیطان نما انسان بھی ہوتے، وہ بھی جو ہے کہ کان میں آ کر کے کوئی بات کہہ جاتے ہیں۔ جب کہہ جاتے، ہمارا کام کیا تھا؟ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ ہمارا کام کیا تھا؟ فوراً ہم کہہ دیتے کہ نہیں، ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہم تو اپنے اسلاف اور بزرگان دین کے طریقے پر ہے، انہوں نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے ہم اس عقیدے کو فالو کریں گے۔ ہمیں کوئی چیز کو جو ہے کہ سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا اس جو ہے کہ اس دور میں ولی ہے کہ نہیں ہے، ہمیں تو اپنا کرنا ہے، ہم نیک ہے یا نہیں ہے۔ ہماری تھوڑی ڈیوٹی ہے کہ ہم چیک کریں پوری دنیا کا کہ کون سا عالم صحیح ہے، کون سا ولی صحیح ہے، کون سا پیر صحیح ہے، ہمارا یہ کام تھوڑی ہے۔ لیکن پھر ہم اس کے اوپر جو ہے کہ غور و فکر کرتے، اور ہماری عادت بھی یہ ہے، ہماری عادت بھی یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہمارے اندر شک و شبہات بہت سارے آ جاتے ہیں۔ دین کے معاملے میں دین کی بات آتی ہے تو پھر ہم سوچنے لگتے، شک و شبہ کرنے لگتے، وسوسے آ جاتے ہیں۔ وسوسے دین کے معاملے میں ہمارے دلوں کے اندر آتے، دنیا کے معاملے میں ہم بڑے ہوشیار ہوتے، دنیا کے معاملے میں بڑے ہوشیار ہوتے، اور دین کے معاملے میں کیسے وسوسے آتے اور دنیا کے معاملے میں کیسے آتے؟ ذرا سوچے، ہمارا مکان 50 لاکھ کا ہے، 50 لاکھ کی قیمت کا ہمارا مکان ہے، کوئی آدمی آ کر کے کہے کہ تمہارے مکان کی قیمت گر کر کے 35 لاکھ ہو گئی ہے، کوئی آدمی آ کر کے کہے ہم تمہارے مکان جو 50 لاکھ کی قیمت کا ہے اس کی قیمت گر کر کے 35 لاکھ ہو گئی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم فوراً کہیں گے بھائی کیا وجہ ہے؟ کہا تمہارے مکان کی جو دیوار ہے وہ دیوار کے اندر تھوڑا سا سوراخ ہو گیا ہے، تھوڑا سا کھڈا ہو گیا ہے، دیوار تھوڑی پرانی ہو گئی، یہ ہے وہ ہے، اس طریقے سے باتیں۔ لیکن ہم کیا کریں گے؟ فوراً ہم اسے دلیل دیں گے، فوراً ہم اسے سمجھائیں گے، اسے بحث کریں گے کہ بھائی نہیں، تو یہ جو بات کہہ رہا ہے بالکل غلط ہے، میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ ہم فوراً جو وسوسہ ہمارے دل کے اندر پیدا کرنے والا ہے تو پھر ہم اسے بھگا دیں گے۔ کیوں؟ دنیا کے معاملے میں ہم بڑے ہوشیار ہیں، اور جب بات دین کی آتی ہے، جب بات دین کی آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نماز نہیں پڑھ پاتے، ہمارے دلوں کے اندر نماز جو ہے کہ نماز کو بڑے خیالات آتے ہیں، بڑے شیطانی خیالات آتے ہیں، اس لیے ہم نماز نہیں پڑھ پاتے۔ سنو، صحابہ کرام ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دیکھو وسوسے آتے ہیں، لیکن ہم اس وسوسے کی پیروی کریں تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ہم اس وسوسے کی پیروی کریں تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، لیکن اس سے پہلے ایک مثال سمجھو۔ ہمارے گھر کے اندر مہمان 2 طریقے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک مہمان وہ آتے ہیں جو آئے گئے، چائے پانی پیا، ٹھیک ہے، دعا سلام ہو گیا، فوراً وہ چلے گئے۔
ایک مہمان وہ آتے ہیں جو بڑے خاص ہوتے ہیں، بڑے قریبی ہوتے ہیں، اور جب وہ ہمارے گھر میں آتے ہیں ہم اسے گلے سے لگاتے، اس کو رکاتے، وہ رکتے نہیں ہیں تو پھر ہم اس کی دعوت کرتے، اس کو اچھی طریقے سے خاطرداری کرتے. کیوں؟ یہ ہمارے بڑے خاص مہمان ہیں. ایک مہمان وہ آتے جس سے اتنا کوئی لگاؤ نہیں ہے، لیکن وہ مہمان بن کر کے آئے ملاقات کی، چائے پانی پلا دیا، فوراً وہ چلے گئے. تو مثال سمجھیں کہ دلوں کے اندر وسوسے تو آتے ہیں، دلوں کے اندر وسوسے تو آتے ہیں. صحابہ اکرام حضور کی خدمت میں آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے دلوں میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں ہم ہلاک نہ ہو جائیں، ہم برباد نہ ہو جائیں یا رسول اللہ. اور جو ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان نہ چلا جائے، ایسے برے خیالات آتے اور ہم اسے زبان سے بیان نہیں کر پاتے یا رسول اللہ. اور ہم جو ہے کہ اگر زبان سے بیان کر دیں، ایسے برے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ہم زبان سے بیان کر دیں تو کہیں ہم قتل نہ کر دیے جائے یا رسول اللہ. ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے وسوسے آتے ہیں. تو پھر میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا سوچے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اگر ایسے وسوسے میرے صحابیوں تمہارے دل و دماغ کے اندر آتے تو تمہارے ایمان جو ہے کہ دار ہونے کی، مومن ہونے کی علامت ہے کہ تمہارا ایمان مضبوط اور کامل ہے، کہ اسی لیے تمہارے دل کے اندر وسوسے آتے ہیں. تمہارا ایمان یہ مضبوط ہے، اور تمہارے ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے کہ تمہارے دل کے اندر وسوسے آتے ہیں. کیوں؟ اب ایمان کامل ہونے کی علامت وسوسے سے کیا ہے؟ برے خیالات دل کے اندر آئے، کوئی ڈاؤٹ آ جائے تو پھر اسے ایمان کی علامت کیا ہے؟ ذرا سوچے. چور کہاں آئے گا؟ چور چوری کرنے کہاں پہ آئے گا؟ ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کہاں پہ پہنچے گا؟ جہاں پر کوئی چیز ہوگی، جہاں پر خزانہ ہوگا وہاں پر وہ چور چوری کرنے آئے گا، ڈاکو ڈاکہ ڈالنے آئے گا. جہاں پر کچھ ہوگا نہیں وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں وہ جائے گا ہی نہیں. کیوں؟ یہاں پہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، جانے سے کیا مطلب؟ تو سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ نے سب سے بڑی کائنات کی دولت، جو دنیا کی دولت یہ سونے چاندی ہیرے جواہرات، اس سے بھی بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اللہ نے دل میں عطا فرمائی ہے. اسی لیے وسوسے آتے تو جو ایک ایمان والا بندہ اس کے دل کے اندر برا خیال آئے، کوئی وسوسہ آئے، نماز نہ صحیح پڑھ پائے، کہا ہمیں شیطان بہکاتا ہے، شیطان سے بہکاتا ہے. لیکن سنو، کوئی ایسا وسوسہ آئے، کوئی ایسا برا خیال دل و دماغ کے اندر آئے، فوراً جھٹک دے کہ یہ ہمارا کام کا نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بہت جو ایک مجرب عمل میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، بزرگان دین نے جو ہے کہ بتایا ہے، یہ عمل پڑھ لے اور جیسے ہی پڑھ لیں گے شیطان بھاگ جائے گا اور کہہ دے کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہم تو مسلمان ہیں اور خاص کر کے ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان تو سب سے بڑا، سب سے زیادہ اپنے رب کی ذات کے اوپر ہے، ہمارا ایمان اللہ کی ذات کے اوپر ہے، ہمیں برے خیالات کی ضرورت کوئی نہیں ہے. تو کسی کے دل کے اندر برے خیالات آتے ہیں اور برے خیالات اس کے دلوں بار بار آتے رہتے ہیں، تو پھر وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کریں. اور پھر بہت سارے لوگ یہ آ کر کے ہمیں پوچھتے ہیں کہ بھئی اس کا علاج کوئی بتائے، کہ ہم نماز پڑھتے تو بھی ہمارے دل کے اندر خیال آتے، گھروں میں رہتے تو ایسے ایسے خیال آتے کہ ہم بیان نہیں کر پاتے. تو آپ 101 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دن میں ایک تسبیح پڑھ لیا کریں. کبھی بھی ٹائم نکال کر کے یہ تسبیح پڑھ لیا کریں. کیوں؟ یہ وسوسے اگر آتے ہیں اس سے بچنا بڑا ضروری ہے، ورنہ ہمارے خاص کر کے ہماری سماج کے اندر، ہماری قوم کے اندر علم کی کمی ہوتی ہے. تو جب علم کی کمی ہوتی ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ ہم آگے سوچ لیتے، پھر اس سوچ کو بڑی سوچ بناتے کہ یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ بات سمجھنے والی تو ہے نہیں، یہ بات دل و دماغ میں نہیں آتی. تو پھر جب وہ زیادہ سوچے گا اس کے اوپر تو پھر کہیں اس کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہو جائے گا، کہیں اس کا ایمان نہ چلا جائے.
اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ اس سے بچا کریں، اس سے بچا کریں اور اس سے دور رہا کریں کہ کہیں یہ دلوں کے اندر جمع نہ ہو جائے اور کہیں یہ دل کے اندر آ نہ جائے۔ پھر جب دل کے اندر آ جاتی پہلے تھوڑا سا خیال آتا ہے، تھوڑی سی سوچ بنتی ہے، ہم اسے فوراً جھڑک دیتے، وہ چیز چلی جاتی ہے، لیکن ہم اس کو پکڑ کر کے بیٹھتے، ہم اس کو لے کر کے جب چلتے تو پھر وہ آگے جا کر کے کہاں چلی جاتی ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا، اس کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو پھر ہمیں ضروری ہے کہ ہر چیز میں اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ کوئی برا خیال آتا ہے، کوئی پریشانی، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس اتنا پڑھنا ہے۔ آتا ہے آپ سب کو؟ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں آتا، یہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھیں اور پھر فوراً پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ لیں۔ فوراً جو آپ کے دل کے اندر برا خیال آیا ہوگا فوراً چلا جائے گا، کیونکہ داخل کرنے والا کون ہوتا ہے بھائی؟ کون ہوتا ہے؟ بولو ذرا زور سے، وسوسے برے خیالات دل کے اندر داخل کون کرتا ہے؟ اتنی ساری تقریر سنی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، کون داخل کرتا ہے؟ بولو سارے زور سے۔ شیطان داخل کرتا ہے۔ وہ کون داخل کرتا ہے؟ کون داخل کرتا ہے؟ شیطان داخل کرتا ہے۔ اتنے 20 منٹ کی تقریر ساری بیکار گئی، کوئی بات سمجھ بھی نہیں آئی۔ بیٹھ کر یہاں کرتے کیا ہو؟ سنتے ہو؟ کون داخل کرتا ہے؟ شیطان داخل کرتا ہے۔ اور جب شیطان داخل کرتا ہے تو ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ سارے مل کر کے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی پڑھیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العزت کی، کس سے؟ شیطان مردود سے۔ اب آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، اللہ کی پناہ مانگیں گے۔ میں نے بتایا کہ ماں کی پناہ مانگو، ماں کے پاس جاؤ اور ماں سے سہارا مدد طلب کرو۔ بچہ کیسا بھی خطرناک ہو، کیسا بھی وائرا ہو، کیسا بھی برا ہو، لیکن وہ ماں سے پناہ مانگتا ہے، ماں اس کی جو اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا بدماش ہو۔ اب رب جو ہے کہ اتنا بندوں سے پیار کرتا ہے، جب رب کی پناہ مانگو گے تو رب پناہ نہیں عطا فرمائے گا؟ فوراً جو ہے کہ اللہ کی پناہ مانگو گے، اللہ فوراً شیطان مردود سے تمہیں نجات عطا فرما دے گا۔ اس کا مطلب کہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ رب العزت کی، کس سے؟ شیطان مردود سے۔ اور پھر اس کے بعد یہ پڑھیں، سارے مل کر کے پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ لیں۔ جب یہ پڑھ لیں گے شیطان دور ہو جائے گا، سارے خیالات دور ہو جائیں گے۔ پھر اگر ٹائم ہے اور حضور سے سچی محبت ہے، مصطفیٰ کے اوپر درود کا نذرانہ پیش کرے اور دل کے اندر خیال بھی چلا جائے گا، اللہ دلوں کو پاک و صاف بھی فرما دے گا، اللہ دلوں کو پاک و صاف بھی فرما دے گا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ آج وسوسے اور برے خیالات کے تعلق سے سمجھائے کہ قرآن نے اس بات کا بھی ہمیں حکم دیا ہے، اس بات کا بھی ہمیں حکم دیا۔ قرآن کی مشہور سورہ یہ سورہ ناس بہت سارے لوگوں کو آتی ہے، بہت سارے لوگوں کو آتی ہے، پڑھتے بھی ہیں نماز میں۔ تو اس کا ترجمہ مطلب و مفہوم یہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شیطانی خیالات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین وما علینا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے سب درست کریں۔